بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس جہنم میں آئے ہوئے آج مجھے 10واں روز تھا۔ پل پل موت، پل پل اذیت، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی، جو ہر روز اس کی عزت کو تار تار کیا جائے اور ہر روز وہ ایک نئے شخص کے ہوس کا نشانہ بنتی رہے۔ اس اذیت کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور خاص کر تب جب اس جہنم میں آپ کو پہنچانے والے کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہوں۔ یہ لوگ جو معاشرے میں شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ڈاکٹر تو کوئی انجینئر ہے، مگر رات کے اندھیرے میں یہی لوگ درندے بن کر آتے ہیں اور اپنی حیوانیت ہمیں دکھاتے ہیں اور ہمارے جسموں کو نوچتے ہیں۔ یہاں پر مجھے پہنچانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی چچی تھی۔ میری چچی کو اماں سے بہت کھار تھی۔ اماں کی زندگی میں ہی وہ ہمیں نہیں بخشتی تھی۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی، آخر چچی اماں سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ اماں کی وفات کے بعد ایک دن وہ مجھے شاپنگ کے بہانے اپنے ساتھ لے گئی اور ایک مرد کے حوالے کر کے کہا کہ آج سے یہ تمہارے پاس رہے گی، جو کرنا ہوا کر لینا، میں سب کو کہہ دوں گی یہ باغی ہے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے چچی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا مجھ سے خار کھانے والی چچی اس حد تک گر جائے گی۔ کیا وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ مرد میرے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اس آدمی نے چچی کو بہت پیسے دیے اور چچی وہاں سے جانے لگی اور میں ان کے پیچھے بھاگی، مگر مجھے کچھ لوگوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، چچی کو آوازیں دیتی رہی، پر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اتنی ظالم عورت تھی، ان کو مجھ پر ذرا رحم نہیں آیا۔ کئی دن ایسے گزر گئے، میں نے کھانا پینا سب چھوڑ رکھا تھا، مگر کیا کرتی، انسان تھی۔ جب حالت بری ہوتی گئی تو مجبوراً خود سے ہی کھانا شروع کیا۔ مجھے کمرے میں قید کیا گیا تھا۔ ایک عورت روز آتی اور میرے بازو میں ایسی دوا کا انجیکشن لگاتی جس کے لگتے میں تڑپنے لگتی۔ کچھ ہی دنوں میں اپنی عمر سے بڑی ہو گئی۔ رہ رہ کر مجھے اپنے والدین یاد آتے۔ اماں تو نہیں تھی، ابا تو زندہ تھے، انہوں نے بھی میری خبر نہیں لی۔ ایسا صرف اکیلے میرے ساتھ نہیں ہوا تھا، یہ لوگ اس قسم کا دھندا کرتے تھے۔ اب وہ لوگ میرے ساتھ اور بھی 10 لڑکیوں کو لائے تھے۔ یہ ظالم لوگ کنواری لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے اور روز نئی نئی مردوں کے آگے چارے کی صورت ڈال دیتے جو ہمارا جسم نوچ لیتے۔ اس کی عوض پیسہ، بنگلے، گاڑیاں، جانے کیا کیا حاصل نہیں کرتے تھے۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، ذہنی جسمانی دونوں تکلیف سے میں گزر رہی تھی اور کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چچی کو روز بد دعا دیتی، وہی تو اس جہنم میں مجھے لائی تھی۔ شاید میری بد دعائیں اثر کر گئی اور چچی کا اپنا کیا ان کے سامنے آ گیا۔ چچی بھول گئی تھی کہ وہ زمین کی فرعون بن گئی تھی، مگر اوپر بیٹھا رب جب جلال میں آتا ہے تو سب کا کیا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگلی رات ایک نئی لڑکی آئی جسے دیکھتے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ تو چچی کی سگی بیٹی تھی جو دلہن کی طرح تیار تھی، اور وہ لوگ اسے بے ہوش اس قید خانے میں پھینک کر چلے گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا اس کی آج شادی تھی، اسے دلہن کی سیٹ سے کوئی یہاں اٹھا کر لایا تھا۔ اب تو چچی کی بہت بدنامی ہوتی۔ جانے کیوں امیمہ کو دیکھ کر میرے اندر ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ میں نے خود کو ٹٹولا، کیا میں اتنی بری بن گئی تھی کہ کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی تھی اور میں خوش ہو رہی تھی؟ تبھی میں نے اپنے اندر سے اٹھتے سوالوں کا خود ہی جواب دیا۔ کیا اب بھی مجھ سے اچھائی کی امید کی جا سکتی تھی؟ کیا میں اب بھی اپنے دشمنوں کا بھلا سوچتی جنہوں نے جیتے جی میری زندگی جہنم بنا ڈالی؟ اب دیکھنا یہ تھا کہ میری چچی اور اس کی بیٹی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو خود اپنا انجام بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا کبھی میں ان کے چنگل سے نکل پاؤں گی؟ کیا چچی کا سچ سب کے سامنے آئے گا؟ کیا میرا باپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے گا؟ میں امیمہ کو دیکھ کر ایسا سوچتی جا رہی تھی جب امیمہ اسمسانے لگی، مطلب اسے ہوش آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امیمہ کو مکمل ہوش آ گیا تھا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی، زارا تم یہاں؟ میرا نام زارا ہے، زارا ہاشم۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں ہی ان کی کل کائنات تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے جہاں پر میرے دادا دادی، چچا چچی، میرے بہت سے کزن، ہم سب اکٹھے رہتے تھے۔ ہمارا گھر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا جو بہت بڑا حویلی نما تھا۔
یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب پیار محبت سے رہتے تھے۔ دادا دادی نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کے سب بچے ایک ساتھ اور پیار محبت سے رہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہوا۔ گھر ایک تھا مگر دلوں کے اندر بہت دوریاں تھیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نالا رہتا تھا۔ ہم کزنز کی آپس میں تھوڑی بہت دوستی تھی، مگر ہمارے بڑے ایک دوسرے سے روٹھے روٹھے کھنچے کھنچے رہتے تھے۔ دادا دادی کی وفات کے بعد ابا اور چچا نے گھر کے بیچ دیوار کھنچوا دی اور دونوں پورشن الگ الگ کر دیے۔ ابا اور چچا کی آپس میں بنتی تھی، مگر امی اور چچی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک روز میں نے امی سے پوچھا تھا، امی آخر ایسی کیا بات ہے کہ چچی آپ سے اور مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں؟ کیوں وہ میری ہر بات میں طنز کرتی ہیں، بات بات پر ڈانٹتی ہیں، سب کے سامنے مذاق کر کے رکھ دیتی ہیں؟ آپ تو ان کے بچوں سے اچھی طرح بات کرتی ہیں، ان سے پیار کرتی ہیں، پھر چچی مجھ سے ایسے کیوں بات کرتی ہیں؟ تب امی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، دیکھو زارا بیٹا، تم ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھتی تھی مگر میں ٹال جاتی تھی۔ اب تم بڑی اور سمجھدار ہوگی ہو، اس لیے میں تم کو سب بتا رہی ہوں، مگر تم اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ دراصل تمہاری چچی ہاجرہ اور تمہارے ابو کی بچپن سے بات طے تھی، باقاعدہ منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، بس باتوں ہی باتوں میں بڑوں نے یہ رشتہ کر دیا تھا۔ تب سے تمہاری چچی تمہارے ابو کو ہی اپنا منگیتر سمجھتی آئی تھی، مگر تمہارے ابو نے اس بات کو شروع سے ہی کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی۔ تمہاری چچی میری خالہ زاد بہن ہے۔ جب ہم سب اکٹھے بڑے ہوئے تو تمہارے ابو نے اپنے والدین سے ضد کی کہ میں ہاجرہ کو پسند نہیں کرتا، میری شادی نیدا سے کرواؤ۔ تمہارے دادا دادی نے تمہارے ابو کو بہت سمجھایا، ہر طرح سے سختی کی، مگر تمہارے ابو ماں باپ کے لاڈلے تھے، اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ہولے ہولے یہ بات پھیلتی گئی۔ ہاجرہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور مجھ سے لڑنے پہنچ گئی اور مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے ہاشم کو اپنی اداؤں سے بھڑکایا ہے۔ میں اس الزام پر تڑپ گئی۔ مجھے تو خود معلوم نہیں تھا کہ ہاشم مجھ کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ہاجرہ کو بہت یقین دلایا کہ میں نے تو ہاشم سے کبھی اکیلے میں بات تک نہیں کی، نہ مجھے کچھ معلوم ہے، مگر ہاجرہ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ ادھر ہاشم نے اپنے والدین کو اتنا مجبور کیا کہ وہ لوگ میرا رشتہ لے کر آ گئے۔ تب بھی امی نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی بہن اور بانجی کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میں نے بھی امی کو کہا کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا، مگر ہاشم نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ تب تمہارے دادا اور دادی تمہارے چاچو کا رشتہ ہاجرہ کے لیے لے گئے اور ہاجرہ کے والدین سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمارا لڑکا بضد ہے، ہم مجبور ہیں، اس لیے اپنے دوسرے بیٹے کا رشتہ ہاجرہ بیٹی کے لیے لائے ہیں تاکہ آپ بھی راضی ہو جائیں اور ہمارا بیٹا جو ہمیں گھر چھوڑنے کی دھمکی دے رہا ہے وہ بھی ناراض نہ ہو۔ ہاجرہ کے والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہاشم سے زیادہ وہ سب کاظم کو پسند کرتے تھے۔ کاظم سنجیدہ صوبر تھا جبکہ ہاشم لابالی سا تھا، مگر ہاجرہ کے والدین کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ہاشم سے محبت کرتی ہے۔ جب کاظم کے لیے ہاجرہ کا رشتہ منظور کر لیا گیا تو میرے والدین کو بھی پھر انکار کی کوئی گنجائش نظر نہیں آئی۔ یوں میری شادی ہاشم سے اور ہاجرہ کی کاظم سے ہوگی، مگر ہاجرہ اپنے اندر جو نفرت اور زہر بھر کر میرے لیے لائی تھی، اس نے ہر پل ہر وقت مجھے اپنی نفرت، حقارت اور زہریلے نوکیلے جملوں سے ڈسنا شروع کیا۔ میں تو بہت برداشت کرتی رہی، مجھے لگا کہ ہاجرہ کاظم کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی، مگر یہ سب کی خام خیالی تھی۔ ہاجرہ کے دل میں ہاشم تھا اور بدلے کی آگ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکی۔ وہ مجھ سے بہت حسد کرتی آئی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کبھی اولاد ہو، مگر جب تم پیدا ہوئی تو ان کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ جب ہاشم تم سے پیار کرتے تھے تو ہاجرہ غصے سے تم ماں بیٹی کو گھورتی جاتی تھی۔ مجھے اس کے حسد سے بہت ڈر لگتا تھا۔ شروع میں تو اس کی نفرت سہی، اب وہی نفرت اور غصہ وہ تم پر اتارتی ہے۔ امی کی ساری بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی اور مجھے وجہ سمجھ آ گئی تھی کہ چچی مجھ سے اور میری ماں سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کوئی اپنی نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ پرائی بیٹی کی عزت کا بھی سودا کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ نفرت ہی تو تھی جو چچی نے میرا سودا کیا اور پیسے لے گئی، ورنہ انہیں پیسے کی کیا کمی تھی، اور معلوم نہیں میرے والد کو کیا جھوٹی کہانی سنا کر مجھ سے بدظن کیا ہوگا۔ ابھی میرے والد میری ماں کی موت کا صدمہ بھی نہیں بھول پائے تھے کہ میری گمشودگی کا دکھ انہیں سہنا پڑا۔ میری ماں کو تو چچی کی نفرت کھا گئی، ایک بخار کے ساتھ ہی چلی گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اس دن میں لان میں اکیلی بیٹھی تھی، ہمارے اور چچا کے گھر کے بیچ تو دیوار تھی مگر لان ایک ہی تھا۔ چچی نے مجھے کہا، زارا مجھے کچھ سودا لینے جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو، تمہارا بھی دل بہل جائے گا، سارا دن روتی رہتی ہو یا کمرے میں بند رہتی ہو۔ میری 20 سالہ زندگی میں یہ شاید نہیں، یقیناً پہلی بار تھا
جب چچی نے مجھ سے آرام سے اور پیار سے بات کی تھی۔ مجھے لگا چچی شاید اب سدھر گئی ہے۔ امی کے جانے کے بعد انہیں احساس ہوا ہو، میں ایک دم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی۔ گھر میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ ابو بھی اس دن گھر پر نہیں تھے۔ چچی مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی اور مجھے اس جہنم میں پھینک کر چلی گئی، اور تب سے اب تک میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا وہ سب میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ آج جب میں نے امیمہ کو ادھر دیکھا تو حیران رہ گئی، اور ایک طرف سے خوش بھی ہوئی کہ میری بددعائیں رنگ لے آئیں اور چچی کو اس دنیا میں مکافات عمل بھگتنا پڑا۔ امیمہ جو چچی کی سگی بیٹی تھی اور چچی کو سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی، امیمہ کا حلیہ دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ آج اس کی شادی تھی یا پھر شادی کا جھانسا دے کر اسے یہاں لایا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ مجھے تو بس امیمہ کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جب امیمہ ہوش میں آئی تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھ سے بولی، تم تو کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی نا۔ میں جو پہلے ہی بڑی بیٹھی تھی، امیمہ کو اس کی ماں کی ایک ایک بات بتائی۔ امیمہ یہ سن کر روتی رہی اور بولتی رہی کہ میری ماں کو ذرا شرم نہیں آئی تمہیں یہاں لاتے ہوئے، کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اوپر خدا کی ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے اور سب دیکھ رہی ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ کیا یہ خدا کے فیصلے نہیں؟ کیا یہ اس کا انصاف نہیں؟ جو میری ماں نے کیا آگے وہی سب آیا۔ جب انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، آج ایک سادہ سی تقریب میں میرا نکاح ہونا تھا۔ میں پارلر سے تیار ہونے گئی تھی۔ جو میں پوری طرح تیار ہو گئی، پارلر والی ایک لڑکی نے مجھے جوس پینے کے لیے دیا۔ جیسے میں نے جوس پیا مجھے چکر آنے لگے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں آیا، اور جب آنکھ کھلی تو تمہیں دیکھا اور حیران رہ گئی۔ امیمہ کو جب میں نے بتایا کہ ہم سب لڑکیوں کے ساتھ یہاں کیا 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 جاتا ہے تو سن کر امیمہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ تبھی مجھے اس پر ترس آیا، حالانکہ مجھے اس پر ترس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ماں نے کون سا مجھ پر ترس کھایا تھا؟ مگر پھر بھی میں نے اپنے دل کو سمجھایا، کیا میں بھی چچی کی طرح اپنے سینے میں نفرت بھر دوں اور سب اس نفرت کی بینٹ چڑھ جائیں؟ کیا میں اتنی سنگ دل ہو سکتی تھی؟ میرے دل سے آواز آئی کہ نہیں، میں چچی کی طرح نہیں بنوں گی۔ میری نفرت بس چچی تک ہی محدود رہے گی۔ میں امیمہ کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس ماحول میں اسے کوئی دلاسا دے سکتی تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں اسے خود سے لگا لیا اور ہم دونوں کزن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج میں بھی اپنے دل کی براس نکال رہی تھی۔ ہمیں روتا دیکھ وہاں سب لڑکیاں رونے لگ گئیں، کیونکہ ہم سب کا دکھ ایک سا ہی تھا۔ ہم سب کو دھوکے سے یہاں لایا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امیمہ کی قسمت میری جیسی نہیں۔ چچی کی اتنی گیری ہونے کے باوجود شاید امیمہ کی کوئی اپنی نیکی آگے آ گئی، جو اس کا منگیتر پولیس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گیا اور چھاپا مارا اور ان سب لوگوں کو گرفتار کروا لیا۔ میں رشک سے امیمہ کو دیکھ رہی تھی۔ کاش میری عزت بھی امیمہ کی طرح محفوظ ہو جاتی، کوئی مجھے بھی وقت پر بچانے آ جاتا۔ امیمہ کا ہونے والا شوہر فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ جب امیمہ پارلر سے غائب ہوئی اور پارلر والوں نے یہی کہا کہ لڑکی ہمارے پارلر سے تیار ہو کر کسی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی، تب امیمہ کے منگیتر نے باہر سڑک پر لگے CCTV فوٹیج میں دیکھا، اس میں امیمہ کو پارلر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں گیا۔ تب فوج اور پولیس والوں کو بلوایا گیا اور پارلر والوں سے سچ اگلوایا گیا، تو معلوم ہوا کہ اس پارلر میں سے پہلے بھی کئی لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں۔ پارلر میں لڑکیوں کو نشہ دے کر بے ہوش کیا جاتا تھا اور خفیہ راستے سے ایسے لوگوں کے اور گروہوں کے سپرد کیا جاتا جو لڑکیوں کا سودا کر کے پارلر والوں کو ایک تگڑی رقم دیتے تھے۔ یہاں پارلر کے نام پر ایک قسم کا دھندا ہو رہا تھا۔ پارلر والوں کے ذریعے ہی امیمہ کا منگیتر میجر عمر پولیس کے ساتھ یہاں پہنچ گیا تھا۔ جو باقی ساری لڑکیوں کو لیڈیز پولیس اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، میں بھی ان لڑکیوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن جانے لگی۔ تب امیمہ میجر عمر کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ امیمہ نے مجھ سے کہا، زارا گھر نہیں چلو گی؟ تو میں نے آزردگی سے امیمہ سے پوچھا، امیمہ اب مجھے کون قبول کرے گا اس حال میں کہ جب میری عزت بھی لٹ چکی ہے؟ کون مجھے اپنے پاس رکھے گا؟ مجھے تو لگتا ہے ابو بھی میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ میں روتی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ اس قید سے رہائی کی بھی میرے اندر کوئی خوشی باقی نہیں رہی تھی، مگر امیمہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی اور بولتی گئی، پلیز زارا گھر چلو، کوئی تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ تم نے کون سا کچھ غلط کیا ہے؟ قابل نفرت تو میری امی کا عمل ہے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ تمہاری کھوئی ہوئی عزت تو میں واپس نہیں دلا سکتی، مگر تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری سچائی اور حقیقت سب کو بتا دوں گی۔ میں اپنی ماں کی اس گناہ پر ہرگز پردہ نہیں ڈالوں گی۔ شاید میرا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ اسی لیے مجھے یہاں بھیجا تاکہ میں سب سچ جان سکوں اور سچائی کو سب تک پہنچا سکوں۔ میں امیمہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر امیمہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔
جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے چچی روتی اور بھاگتی ہوئی امیمہ کے پاس آ گئی اور اسے گلے لگانا چاہا، مگر امیمہ نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تب چچی پریشانی سے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ تب امیمہ نے کہا آؤ زہرا، تو چچی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ چچی کے ساتھ ساتھ سب چونک گئے۔ میں نے ایک نفرت بڑی نظر چچی پر ڈالی اور اپنے ابو کو دیکھنے لگی جو شاید امیمہ کی گمشدگی کا سن کر یہاں بیٹھے اپنے بھائی کو دلاسے دے رہے تھے۔ شاید وہ اس دکھ سے گزر چکے تھے، انہیں احساس تھا کہ بیٹی جب گھر سے غائب ہو جائے تو والدین پر کیسی قیامت ٹوٹتی ہے۔ میں نے ایک آس سے ابو کی طرف دیکھا، مجھے دیکھ کر ابو ایک لمحے کو خوش ہو گئے۔ ان کے منہ سے نکلا زارا، مگر اگلے ہی پل ان کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ شاید چچی کا بڑا ہوا زہر اثر کر گیا ہوگا۔ جو باتیں چچی نے میرے خلاف بول کر میرے باپ کو مجھ سے بدظن کیا تھا، امیمہ نے مجھے بتایا تھا کہ چچی نے کہا کہ زارا گھر چھوڑ کر کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر ان کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر آگے نہیں بڑھ سکی۔ اسی بات سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں گھر نہیں آ رہی تھی، مگر امیمہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھر لائی تھی۔ اب بھی امیمہ کے رو رو کر اپنی ماں کی ساری سچائی سب کو بتا دی۔ چچی نے جب ساری حقیقت اپنی بیٹی کی زبانی سنی تو ان کے پاس بولنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی، ان کے پاس اپنی صفائی میں بولنے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ وہ شرمندہ ہوتی تو نہیں تھی، مگر آج بہت شرمندہ ہو گئی تھی۔ شاید جب بات اپنی بیٹی پر آئی، اس کی عزت کو خطرہ ہوا، تب انہیں احساس ہوا کہ کس کے کیے کی سزا ان کی بیٹی بھگت رہی ہے، اور اب ندامت کے آنسو چچی کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ سب چچی کو نفرت سے دیکھ رہے تھے، سب آج ان پر جملے کس رہے تھے، مگر آج وہ چپ چاپ کسی پھانسی کے مجرم کی طرح کھڑی تھی جس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ابو نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور چچی سے بولے حیرت ہے ہاجرہ، تمہاری سوچ پر، تمہاری ان حرکتوں پر، اتنے سالوں سے تم اپنے اندر یہ نفرت پالے بیٹھی ہو، اتنی نفرت کہ تمہیں برے بھلے کی تمیز بھی نہیں رہی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی، تمہاری وجہ سے وہ کن کن تکلیفوں سے گزری، اس کی عزت داغدار ہوگی۔ آج میری نظروں سے تم ہمیشہ کے لیے گر گئی ہو۔ اب باقی باتیں سن کر بھی چچی کا جھکا ہوا سر اوپر نہیں اٹھا۔ تب چچا بولے ہاجرہ، مجھے لگا تم سب بھول گئی ہو اور میرے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہو۔ آج مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ شادی کے 25 سال میں ایک جھوٹ، ایک فریب میں جیتا رہا اور تم بدلے کی آگ میں جلتی رہی۔ ندا اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی، پھر بھی تمہاری نفرت ختم نہیں ہوئی۔ ارے مرنے والوں سے کیسی نفرت؟ چچا اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ چچا میرے اور ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آپ دونوں کا مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آج چچی کا سچ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی نے ہی ان کا راز سب کے سامنے فاش کیا تھا۔ ابا مجھے اپنے ساتھ پکڑ کر اپنے پورشن میں لے کر جا رہے تھے جب چچی آگے بڑھی اور میرے پیروں میں پڑ گئی۔ زارا پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت غلطی ہو گئی۔ جب میری اپنی بیٹی غائب ہوگی تب مجھے احساس ہوا چچی رو رہی تھی، مگر میں نے ان کی بات آگے میں کاٹ دی۔ چچی غلطی نہیں، گناہ کہیں گناہ، آپ کا یہ گناہ کم سے کم میری نظر میں تو ہرگز قابل معافی نہیں ہے۔ میرا اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر دے، مگر میں اتنی اعلیٰ ظرف نہیں ہوں، مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ اتنی اذیت تکلیف سے گزرنے کے باوجود آپ کو معاف کروں؟ آپ سب مجھے کم ظرف سمجھے تو سمجھتے رہیں، جو تکلیفیں میں نے جھیلی ہیں وہ بیان سے بھی باہر ہیں۔ میں نے بات مکمل کر کے روتی ہوئی اپنے پورشن میں بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ میرے والد نے میرا ساتھ دیا، وہ مجھے ملک سے باہر لے گئے تاکہ میں سب بھول سکوں، مگر میں یہ باتیں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ میں چچی ہاجرہ نہیں بننا چاہتی تھی، میں کسی کی زندگی میں زہر نہیں گھول رہی، بس میں چچی کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو میں محض 20 سال کی تھی، آج میں 30 سال کی ہو گئی ہوں۔ اس معاملے کو 10 برس بیت چکے ہیں۔ میں ہمیشہ بولتی تھی کہ چچی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آخر میں جب چچی آخری سانسیں لے رہی تھی اور ان کے اصرار پر ہم پاکستان واپس آئے تو چچی کو بستر مرگ پر مجبور اور بے بس دیکھ کر اللہ کی رضا کی خاطر میں نے انہیں معاف کر دیا، اور شاید وہ بھی اس انتظار میں تھی۔ اسی دن انہوں نے اس دنیا کو خیر باد کہا۔ چچا نے اپنے بیٹے سبحان سے میری شادی کروا دی۔ سبحان کی مرضی بھی اس میں شامل تھی۔ وہ سب اپنی ماں کی اس گناہ کی وجہ سے شرمندہ ہوتے تھے۔ میں شادی کے حق میں بالکل نہیں تھی، مگر ابو اور چچا کے زور دینے پر مجبوراً مجھے سبحان سے شادی کرنی پڑی۔ اب سوچتی ہوں ان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ سبحان نے میرے زخموں پر مرہم رکھا، مجھے ہمت حوصلہ دلایا۔ سبحان مجھے خوش رکھنے کے لیے ہر جتن کرتے تھے۔ شاید اپنی ماں کی غلطی کا ازالہ وہ اسی صورت میں کر رہے تھے۔ اب میں بھی ماں کے رتبے پر پہنچی ہوں۔ اب اپنے معصوم بیٹے کی باتوں میں، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں میں خوش رہتی ہوں۔
گزرا وقت میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ برا ورق میں اپنی زندگی کے کتاب سے پھاڑ کر پھینک دوں، مگر کبھی کبھی بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ وہ اذیت یاد آتی ہے تو درد کی ایک تیز لہر میرے سینے میں اٹھتی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے، سب کی عزتیں محفوظ رہیں، کسی زارا کی زندگی میں کوئی ہاجرہ کا کردار نہ ادا کرے۔ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔